علیکم. یہ ایک دوں گا کیونکہ بہت اہم موقع ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کا دوسرا سوشل امپیکٹ فائنانسنگ کا ایک اسٹرکچر یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. پچھلے سال آپ کو یاد ہے پاکستان اسکلز امپیکٹ بانڈ لانچ کیا گیا تھا جس میں بینک آف پنجاب اور برٹش ایشین ٹرسٹ نے کام کیا تھا. ہمارا ایک ادارہ ہے نیفٹیک کے ساتھ. اس کے بعد یہ ایک بلین کا ٹرانزیکشن تھا. یہ 7.1 بلین کی ایک فیسلٹی اسٹرکچر ایک پروگرام شروع کیا جا رہا ہے جو انتظامیہ لانچ کر رہا ہے. ابھی اس میں جو ادارے ہیں وہ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں اینڈ وی ویری گریٹفل کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ کر رہا ہے. اس میں کوئی گورنمنٹ کی گارنٹی نہیں ہے. انتظامیہ نے اس کے ساتھ اپنے پارٹنرز کو بھی لائے ہیں. بینکس کو فوکس ہوگا جو ایگریکلچر کا جو انفراسٹرکچر ہے جس میں ویئر ہاؤسنگ ہے, سائلوز بنیں گے اور جو ویلیو چین ایڈیشنز ہوں گی اس پہ توجہ ہوگی. تاکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ 3 سے 4 لاکھ میٹرک ٹنز کی اسٹوریج جو ابھی کیپیسٹی ہے اور انہانس کرنی ہے اس پہ انویسٹ کیا جائے گا. نئی اور جب لوگ نئے لگانا چاہ رہے ہیں انفراسٹرکچر تو اس کے لیے بھی فنڈنگ مہیا کی جائے گی, جہاں انتظامیہ جو ہے وہ ایک اپنی کریڈٹ گارنٹی پرووائڈ کرے گا اس کو پورے اسٹرکچر کو سپورٹ کرنے کے لیے اوور اے فیو ایئرس. یہ ابھی فرسٹ راؤنڈ ہے. اس کے بعد اور بھی بینکس کو ہم چاہیں گے کہ انتظامیہ مدعو کرے. اس طرف فائدہ جو ہے اس کو پورے اسٹرکچر کو لنک کرنے کا تھا سوشل امپیکٹ کے لیے, جس میں کسانوں کا فائدہ ہو جب وہ اپنا اناج جب اس کی کاشت ہوتی ہے تو ان کے پاس ایسی جگہ ہو جو سیف ہو, سیکیور ہو, جہاں وہ اس جب وہ اسٹوریج کریں تو اس کے اگینسٹ وہ لون بھی لے سکتے ہیں بینک سے. EWR کا ایک نظام ہے جو اسٹیٹ بینک نے شروع کیا ہے جس میں بینکس آلریڈی انوالوڈ ہیں. 2-3 بینکس بہت آگے بڑھ کے اس پہ کام کر چکے ہیں پچھلے 3-4 سال میں. تو گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ لوگوں کو یہ فیسلٹی آفر ہو. تو جب انفراسٹرکچر ہوگا تو اس میں ویسٹیج بھی کم ہوگی اناج کی. ساتھ ساتھ جب پیسے بہتر ملیں گے اسٹوریج کے بعد کسانوں کو یا ایون جو مڈل مین ہیں اگر وہ بھی اس میں آتے ہیں تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ وہ پیسہ جائے گا ان کی خاندان کے ہیلتھ میں, ان کے ایجوکیشن میں, ان کے بچوں کے لیے لائیولیہڈ بہتر ہوتا ہے. ساتھ ساتھ جو ماحول ہے پورا جو رورل پاکستان کا وہ بھی اپ لفٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا کمپریہنسو سا کام کیا جا رہا ہے. میں بڑا خوش ہوں کہ یہاں 3 ادارے ہمارے ساتھ ہیں جو اس کو لانچ کر رہے ہیں. اور یہ جو کی چیز اور بھی ہوئی ہے پچھلے 1.5-2 سال میں, جو کرانداز جو ہے انہوں نے امپیکٹ فائنانسنگ پہ ابھی ورک شاپس بھی شروع کی ہیں اور اس میں PBA بھی نے شامل ہوا تھا, اسٹیٹ بینک بھی شامل ہوا. فائدہ یہ ہے کہ پورا ایک نظام جو بن رہا ہے اس کو کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بڑی ضرورت ہوتی ہے. بینکس میں لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی سمجھیں اس کا فائدہ ان کے کسٹمرز کو کیسے ہوگا. اور پھر جب اس کے بارے میں لوگ بات کریں گے تھرو میڈیا ایز ویل تو اس کی پروجیکشن ہی بڑی ضروری ہے کیونکہ لوگ پھر دیکھ کے اس طرح راغب ہوتے ہیں. آخری پوائنٹ جو بڑا امپورٹنٹ بھی ہے, پرائم منسٹر نے ایک چھوٹے کسان کے لیے, اسمال ہولڈر فارمرز کے لیے ایک اسکیم انکلیٹرلائز لونز جو لانچ کی تھی زرخیزی کے نام سے. یہ اس میں انٹیگریٹ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ جب کسان کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ پھر اس کو روٹیٹ بھی کر سکتا ہے. اور یہ ہم نے اس کو چاہ رہے ہیں کہ اس کو لے کے چلیں بڑھانے کے لیے, کیونکہ ابھی جو اسٹیٹ بینک نے جو شیئر بھی کیا تھا ڈیٹا, اس فسکل ایئر میں 3.1 ٹریلین روپیز کا ڈسبرسمنٹس ہوئی ہیں بینکس میں. بینکس بھی ہیں اس میں, کمرشل بینکس ہیں, اسلامک بینکس ہیں, MFIs ہیں, اور جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے 1.2 ٹریلین کی, اور یہ بڑی ہے پچھلے 1 سال میں آلموسٹ 24% ڈسبرسمنٹ کے لحاظ سے. 3.1 ملین فارمرز ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو پروجیکٹ کر کے مے بی another 1-1.5 ملین بڑھایا جائے اس کمنگ فسکل ایئر میں جو بھی انشاءاللہ جولائی میں شروع ہوگا. اور اسی طرح سے یہ جو نظام اس میں ہم شامل کر رہے ہیں ایگریکلچر کے لیے, یہ اس کو بڑی ایک ایکسلریٹر ہوگا فنڈنگ کے روٹیٹ کرنے کے لیے بینکس کے لیے بھی. So lastly, we all want more banks to come in and lenders, private sector lenders to come in, look at this sort of structure and participate.
دس از دا ریئل اکانومی. وین یو کنٹریبیوٹ ٹو دا ریئل اکانومی، اس میں کافی اور الائڈ سیکٹرز بھی شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو اناج نکلے گا بھی اس کو پروسیس کیا جائے گا، اس کی پیکیجنگ ہوگی، اور اس میں سب پھر جو لینڈرز، فارمل لینڈرز ہیں یہاں جو بیٹھے ہیں یہ، اور بھی جو ابھی نہیں ہے یہاں، وہ شامل ہو سکتے ہیں اس کو ایکسیلریٹ کرنے کے لیے. بہت شکریہ.